اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں پیر، منگل، بدھ اور جمعرات ان 4 دنوں میں ہم بات کرتے ہیں، بات کرواتے ہیں اپنے ملک کے جید علماء سے۔ قرآن کریم کی آیات زیر گفتگو آتی ہیں، تفصیل سے بات ہوتی ہے، ہمارے معزز علماء ایک ایک آیت پر بات کرتے ہیں، بلکہ آیت کے ایک ایک لفظ پر بات کرتے ہیں اور قرآن کریم کا علم ہم تک منتقل کرتے ہیں۔ لیکن جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں۔ عہد کے ایک جید مفتی صاحب تشریف لاتے ہیں اور ان مفتی صاحب کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں وہ سوالات جو آپ کی جانب سے ہمارے پاس آتے ہیں، اور ہم ایک قطار میں انہیں لگا دیتے ہیں اور ایک ایک سوال ان کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے تاکہ ان سے حاصل کیا جائے اپنے لیے درس، رہنمائی، روشنی، قرآن و سنت کی روشنی میں ہم اپنے مسائل کا حل حاصل کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، کچھ پاکستان کے شہروں میں کھڑے ہو کے ہم کچھ ویڈیو کوسچنز بھی ریکارڈ کرتے ہیں، ان سوالات کو بھی ہم مفتی صاحب کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ ہمارے آج کے معزز مہمان محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، پیام صبح کا لازمی جز، تشریف لا رہے ہیں ایک طویل عرصے سے، اور ہمیشہ ہم مفتی صاحب سے سیکھتے ہیں۔ فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ بقرہ اور آیت نمبر 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ محترم مفتی ارشاد صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ بہت سمپل سوالات آج ہمارے پروگرام میں شامل ہیں۔ بعض اوقات بہت دقیق اور بہت گاڑے سوالات بھی آ جاتے ہیں، لیکن آج سمپل سوالات نظر آ رہے ہیں مجھے۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ لوگ حرام مال کما کر اس میں سے خیرات کرتے ہیں اور خوب کرتے ہیں، اس طرح کی خیرات اور زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کو قابل قبول ہو سکتی ہے؟ عقیل صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انیق صاحب، واقعی بڑا سادہ سا سوال ہے، چونکہ اس کا جواب بھی سادہ ہے، البتہ معنویت کے اعتبار سے گہرا سوال ہے، جی ہاں۔ چونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ خود پاکیزہ ہے تو پاکیزہ چیز کو قبول فرماتا ہے۔ اس وجہ سے چاہے انسان مالی عبادت کرے یا بدنی عبادت کرے، اگر اس عبادت کے اندر کسی قسم کا شائبہ موجود ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرماتے، یا جس درجے کا شائبہ ہے اس درجے اس کے ثواب میں کمی کرتے ہیں۔
اور دو طرح کے انسان کے معاملات کے اندر، چاہے وہ بدنی عبادت ہو یا مالی عبادت ہو، اس کے اندر دو طرح کے عنصر ایسے ہیں جو اس عبادت کو خراب کرتے ہیں. ٹھیک. پہلا عنصر ہے ریاکاری کا، کہ آپ عبادت ریاکاری سے، دکھاوے کی نیت سے کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الا للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے تو خالص، بالکل ایک اللہ کی ذات کے لیے کیا جانے والا دین ہوتا ہے. چنانچہ چاہے آپ بدنی عبادت کریں یا مالی، اگر اس کے اندر دکھاوا ہے تو قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ہے مالی عبادت کے حوالے سے خاص طور پہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اور دوسری چیز جس سے بدنی اور مالی عبادت خراب ہوتی ہیں وہ ہے حرام کا عنصر شامل ہونا. حرام کا عنصر مالی عبادت میں شامل ہونا تو بڑا واضح ہے کہ ایک آدمی حرام کماتا ہے یا اس کی آمدنی کے اندر حرام غالب ہے اور وہ اللہ کے حضور جا کے پیش کرتا ہے. اور جو بدنی عبادات ہیں ان میں حرام کا عنصر بھی شامل ہو جاتا ہے کہ آپ نے کسی شخص کی قبضے کی جگہ پر کوئی کام کیا، کوئی عبادت کرنے کے لیے آپ نے ایسی جگہ بنا لی، یہ عبادت کرنے کے لیے آپ نے ایسا لباس پہنا ہوا ہے، یہ عبادت کرنے کے لیے آپ نے اس طرح کے انداز اختیار کیے کہ جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، یہ لوگوں کے ساتھ آپ ظلم و زیادتی کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کی وہ عبادت بھی خراب ہوتی ہے. تو حرام کا عنصر شامل ہونے کا جیسا یہ سوال ہے کہ اگر ایک شخص حرام کماتا ہے، رشوت لیتا ہے، زمینوں پہ قبضے کرتا ہے، بھتہ لیتا ہے، سود کے کاروبار میں ملوث ہے اور اس قسم کے بہت سارے بے تحاشا کام ہیں، اور پھر وہ شخص جا کے صدقہ اس لیے کرتا ہے کہ میں تھوڑا سا پاکیزہ ہو جاؤں، جس کے لیے ہمارے یہاں جو ماہرین نفسیات ہیں، سوشیولوجی کے جو لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب انسان کسی قسم کا جرم کرتا ہے تو اس کے اندر ایک احساس ہوتا ہے، احساس شرمندگی ہوتا ہے، اور اس کے اندر ایک بار بار اس کو دل میں تنگ کرتا ہے جسے ہم گلٹ کہتے ہیں، تو اس کو وہ جسے ہم نفس لوامہ کہتے ہیں. تو بعض دفعہ اس کا وہ علاج یہ کرتا ہے بجائے اس کے کہ توبہ کر کے اس عمل کو چھوڑے. لوگوں نے اپنے اس کا علاج یہ تراشا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ نیکی بھی کر لیں. چنانچہ اگر ہم نیکی کر لیں گے تو ایک طرح سے ہمارے پڑھنے میں گناہ بھی ہوں گے، نیکیاں بھی ہوں گی، تو گویا ہم حساب کتاب میں برابر ہو گئے. یہ نفسیات ہمارے دین کی نہیں ہے. ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ آپ گناہوں سے بچیں اور اس کے بعد نیکی کریں. اب اگر آپ اس نیت سے گناہ اور نیکی ساتھ ساتھ کرتے ہیں کہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں تو یہ بڑی خطرناک بات ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ایک طرح کی جرت ہے. اور اسی طرح سے قرآن کریم میں جس کے لیے بغی والبغی کا لفظ استعمال ہوا ہے، جسے ہم کہتے ہیں سرکشی ہے، بغاوت ہے کہ بھئی ہم تو یہ کام کریں گے. اس وجہ سے اس بات کو ذہن نشین کرنا چاہیے کہ اگر آپ کے مال کے اندر کوئی چیز خراب آ گئی تو حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بنی آدم جو ہے، کوئی انسان اللہ کے آگے بڑا گڑ گڑا کے دعا کر رہا ہوتا ہے میرے رب، اے میرے رب، لیکن اس کی بات کو کیسے قبول کیا جائے جب اس کا کھانا پہننا، یعنی کہ اس کی ہر چیز حرام ہے، پھر اللہ کے پاس کس منہ سے آ کے وہ مخاطبت کر رہا ہے. اس وجہ سے یہ بالکل اس لحاظ سے بڑا معنویت والا سوال ہے کہ ہمیں اللہ پر ایمان ہے اور ہمیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور ہم اپنی عبادات بھی کرتے ہیں. تو جب آپ حرام کما رہے ہوتے ہیں تو آپ کی مالی عبادت بھی ضائع ہو رہی ہوتی ہے، بدنی عبادات پہ بھی فرق پڑ رہا ہوتا ہے کہ ایک آدمی، حدیث شریف کی روح سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی حرام کھا کے دعا مانگتا ہے تو دعا بھی قبول نہیں ہوتی. ایک آدمی حرام کھا کے صدقہ کرتا ہے تو اللہ قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حرام چیز کا صدقہ قبول نہیں کرتا. اس وجہ سے اپنے مال کی پاکیزگی پہ اور حلال اور حرام پہ بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے. حدیث شریف میں ایک آتا ہے مضمون جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانی یہ ہوگی کہ انسان کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی کہ اس کے پاس کہاں سے مال آیا، اس کے پاس یہ فکر ہوگی کہ مال آنا چاہیے. اور ہم انیف صاحب، ہم اور آپ کوئی بہت زیادہ پرانے زمانے کی باتیں نہیں ہیں، ہمارے اپنے بڑوں کی، بزرگوں کی باتیں ہیں، آج سے شاید 50 سال سے زیادہ پرانی نہیں ہوں گی یہ باتیں، کہ لوگ حرام کے معاملے میں کتنی احتیاط کرتے تھے. بہت زیادہ لوگ خیال کرتے تھے، حتیٰ کہ ہم نے ایسا بھی دیکھا کہ آدمی عبادت کے اندر، بدنی عبادات میں کمزور ہے، شاید نماز بھی ایک آدھ اس سے گڑبڑ ہو جاتی ہے، لیکن حرام کے معاملے میں بڑا محتاط ہوتا تھا، کہتے نہیں حرام نہیں کھانا مجھے. اور یہ ضروری نہیں تھا کہ کوئی بہت ہی دیندار آدمی ہو، عام سا آدمی، حتیٰ کہ بعض جو ہے مزدور بھی آپ کو ایسے ملتے تھے، پلمبر ایسا مل جاتا تھا، وہ کہتے تھا حرام نہیں کھاؤں گا، اس لیے کہ حرام سے جو ہے نا بڑا. اب یہ معاملہ آج کے دور میں ہم آ کے دیکھتے ہیں بڑا ہلکا ہو گیا. لوگوں کو اس زمانے میں یہ بھی ہوتا تھا کہ جن گھروں میں حرام آتا تھا یا ایک امکان یا خیال یہ تھا کہ ان کے گھروں میں حرام آتا ہے، ان کے بچوں کے ساتھ اپنے بچوں کو کھیلنے بھی نہیں دیا جاتا، وہاں میل جول کو ناپسند کیا جاتا تھا.
اور معاشرتی طور پہ ایسے لوگوں کے معاملے میں حساسیت تھی، لوگ میل جول کم رکھتے تھے، ان کے ساتھ رشتے ناتے جوڑنے میں لوگوں کو تامل ہوتا تھا۔ اب جو ہے وہ جو زمانے کی کایا پلٹی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ سامنے والے کا سماجی مرتبہ دولت کی وجہ سے کیسا ہے، چاہے وہ دولت حلال طریقے سے کمائی ہو، حرام طریقے سے کمائی ہو، کسی کا مال لوٹ کے کمائی ہو، کوئی ناجائز کام کر کے کمائی، اس سے پرواہ نہیں ہوتی۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی بتائی ہے۔ تو اس وجہ سے خاص طور پہ وہ آدمی، ایک تو وہ آدمی ہے کہ جو اعمال نہیں کر رہا، چلیں ایک آدمی مسلمان ہے لیکن وہ کوئی نیک کام نہیں کر رہا، لیکن ایک آدمی مسلمان ہے، اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، نیک کام کر رہا ہے، عمرے پہ جاتا ہے، حج پہ جاتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، صدقات خیرات کرتا ہے، ڈونیشنز دیتا ہے، اور مال اس نے سارا حرام کمانے کا پورا بندوبست کر رکھا ہے، تو اس کو پھر یہ سوچنا چاہیے کہ جب میں اتنی محنت کر رہا ہوں اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر رہا ہوں، اپنے پاس سے مال بھی نکال رہا ہوں، تو کیا میرے لیے کوئی کارآمد چیز ہو رہی ہے، یا میں اپنے لیے ایک بلا وجہ میں، یعنی کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ نام اعمال میں جب قیامت میں دن کھلے تو معلوم ہے کہ سب بالکل صاف ہے۔ بلکہ بعض بزرگوں نے اس بات کے بارے میں خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ایک کام جو اللہ کے حضور نہیں ہونا چاہیے اور بار بار انسان وہ کرے تو گویا کہ ایک نوعیت کی توہین ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کسی آدمی کے پاس جاتے ہیں اور تحفے میں آپ جا کے کوئی سڑی ہوئی چیز دیتے ہیں اس کو، تو ایک دفعہ کی غلطی تو معاف ہوتی ہے، لیکن ہر دفعہ آپ سڑی ہوئی چیز پیش کریں اور آپ جانتے ہوں کہ میں غلط کر رہا ہوں، تو پھر بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک طرح کی جرت ہے۔ یعنی کل قیامت کے دن یہ سوال ہو سکتا ہے کہ تمہیں معلوم تھا یہ مال حرام ہے، پھر بھی تم ہمارے پاس روز لے کر آتے تھے، اتنا گیا گزرا سمجھائے۔ تو آدمی کیا کرے پھر؟ اب یہ یعنی میرا سوال اب یوں ہے آپ کی خدمت میں کہ ایک آدمی جو پورے سال اس کا کاروبار یا کاروبار کا بیشتر حصہ وہ حرام پر مشتمل ہے، لیکن رمضان وہ ضرور گزارنا چاہتا ہے حرم میں، تو کیا اس کو منع کر دیں کہ نہ جائے؟ نہیں، اس کو یہ نہیں کہا جائے گا منع کریں۔ جو آدمی گناہ میں مبتلا ہو کبھی اس کو نیکی سے روکا نہیں جائے گا، پھر اس کو تلقین کی جائے گی ترک گناہ کی، کہ تم عمرے پہ بھی جاؤ لیکن واپس آنے کے بعد پھر تہیہ ہونا چاہیے کہ یہ کام میرا ختم ہوگا۔ اگر آپ یہ سوچ کر گئے کہ رمضان میں تھوڑے دن کے لیے روک رہا ہوں، واپس آ کے میں یہ کام ایسے ہی کروں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ توبہ نہیں ہے آپ کے یہاں، کیونکہ علماء نے تشریح میں وضاحت سے لکھا ہے، کہتا ہے استغفار ہے کہ توبہ۔ استغفار کا تو مطلب ہے کہ انسان نے جو کچھ کیا اس کی معافی مانگے، اور توبہ کا مطلب ہے کہ عزم کرے کہ اب ادھر وہاں نہیں جانا، ادھر سے میں لوٹ آیا ہوں۔ تو اگر ایک آدمی اس نیت سے توبہ کر رہا ہے، اس نیت سے استغفار کرتا ہے کہ اب تک جو ہوا وہ معاف ہو جائے، لیکن کام میں یہ نہیں چھوڑوں گا، تو امکان اس بات کا بھی ہے کہ اس کا استغفار بھی قبول نہ ہو، کہ بھئی آپ اللہ کے حضور کیا کرنے گئے۔ تو ہم یہ نہیں کہیں گے ایک آدمی اگر حرام کھاتا ہے کہ تم نماز نہ پڑھو، تمہاری نماز کیا قبول ہونی، یہ تم حج پہ مت جاؤ، عمرے پہ مت جاؤ، بلکہ ہم اس کو دوسری ترغیب دیں گے کہ جب اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے، تمہارے دل میں اپنی عبادت کا ذوق ڈالا ہوا ہے، تم جاتے ہو، تم خرچہ کرتے ہو، تم اس بات کی طرف بھی تو متوجہ ہو، نہ کماؤ لاکھوں کروڑوں روپے، کم کما لو لیکن حلال کے دائرے میں آ جاؤ۔ تو یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں جو 100% حرام کی جو صورتیں ہیں۔ البتہ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ 100% حرام ہے، یعنی کہ جیسے پاکستان یا ہم دنیا کے ان ممالک میں ہم بیٹھے ہیں جہاں پر بدعنوانی کا تناسب زیادہ ہے، تو آپ کوئی جائز کام بھی کرتے ہیں تو بعض دفعہ کچھ نہ کچھ بدعنوانی میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں، تو اس کی ایک الگ تفصیل ہے، ایک الگ سوال ہے۔ لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک آدمی حرام کما رہا ہے، اس کو معلوم ہے میں حرام کماتا ہوں، میں زمینوں پہ قبضے کرتا ہوں، میں جعلی کاغذات کا کام کرتا ہوں، میں لوٹ مار کا کام کرتا ہوں، میں جعلی ڈکلیریشن دے کر اس طرح کی ناجائز چیزیں بیچتا ہوں، میں منشیات کے کام میں ملوث ہوں۔ اب یہ سارے کام وہ کرتا ہے اور اس کے باوجود وہ سمجھتا ہے کہ میں اگر عبادات کر لوں گا تو میری نجات ہو جائے گی، تو یہ طریقہ کار غلط ہے۔ اس کی نفسیات یہ نہیں ہمارا دین کبھی بھی تلقین کرتا، ہمارا دین کیا بلکہ عقل انسانی کو اللہ نے جو شعور دیا ہے، انسانی عقل بھی اس بات کی طرف ہوتی ہے کہ ایک آدمی دن بھر جو ہے وہ توبہ اللہ کرتا رہے اور بہت معصوم بن کے رہے، اور رات کو دوبارہ وہ الٹی حرکتیں کرنے لگے، تو ایسے تو دنیا میں بھی کوئی عدالت یا کوئی اس کو معاف نہیں کرتی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، چنانچہ علماء نے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ اس کے ذیل میں مفسرین نے ایک بحث کی ہے کہ اگر آدمی خود باعمل نہ ہو، گناہ گار ہو، تو کیا دوسروں کو تلقین نہ کرے؟ تو اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ نہیں، اس آیت کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ خود
اگر تم گناہ گار ہو تو دوسرے کو تلقین نہ کرو، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم دوسرے کو تلقین کرتے ہو تو پہلے خود اپنے آپ پر، اپنی ذات کو بھی تم یہ بناؤ کہ عمل کریں، لہذا تلقین پہلے اپنی ذات کو کرو پھر دوسروں کو کرو۔ یہ مطلب نہیں کہ دوسروں کو تلقین اس لیے چھوڑ دو کہ آپ کہتے ہیں میں تو بدلنا ہی نہیں چاہتا، تو ہمارا دین کبھی بھی یہ ترغیب نہیں دیتا کہ گناہ کی زندگی اگر گزار رہے ہو تو گناہ کی زندگی گزارتے رہو مگر نیکی نہ کرو، بلکہ وہ یہ کہتا ہے نیکی کرو، اور جیسے ہی نیکی کرو اس کے ساتھ اب توبہ کرو کہ اگر میں نے ایک نیکی کی ہے تو ایک گناہ چھوڑوں گا۔ تو اگر آپ روزانہ یہ عزم کرنا شروع کر دیں تو مہینے میں، سال میں، 1.5 سال میں آپ کتنے گناہ چھوڑ سکتے ہیں۔ بڑے بڑے گناہ اگر آپ کرتے ہوں، حرام کمانے کے، فلاں فلاں، چند بڑے بڑے گناہ انسان کے چند ہی ہوتے ہیں۔ اگر انسان ایک عزم کر لے کہ حرام نہیں کمانا، کسی کی زمین پہ قبضہ نہیں کرنا، کوئی غلط کام نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، تو پھر انسان ان گناہوں سے بچنے کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ تو نیکی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ہدایت کے راستے پہ چلے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور جب بھی کوئی نیک عمل کرے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ جائز حلال چیزیں اللہ کی راہ میں پیش کرے۔ بالکل ایسی۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، حبیب خان صاحب کا سوال ہے کراچی سے۔ یہ سوال بہت چل رہا ہے آج کل ہمارے معاشرے میں کہ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جو یہ آفات آئی ہوئی ہیں سیلاب کی شکل میں، اس میں ہمیں ایسا کیا عمل کرنا چاہیے کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے؟ اچھا یہ تو ان کا سوال ہے۔ بعض لوگ اسے مفتی صاحب عذاب سے بھی گردان دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے یا یہ آزمائش ہے یا یہ تنبیہ ہے۔ تو ذرا یہ بتائیے کہ اس قسم کی آفات جب آتی ہیں تو یہ کیا انسان کے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں، یہ کیا ہوتا ہے، یا اللہ ایک تنبیہ کر کے چھوڑ دیتا ہے کہ دیکھو تم پلٹ آؤ، یا یہ صرف اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے؟ ارشاد۔ دیکھیے انیق صاحب، یہ ابھی جو سیلاب کے معاملات پیش آئے جی تو اس میں بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ آزمائش کیسے ہے، اور اگر ہے تو اس کا نقصان تو غریبوں کو پہنچ رہا ہے، جی اور جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو تو کچھ نہیں ہو رہا۔ جی تو اس سوال کے پیچھے جو انسانی نفسیات ہے وہ یہ کار فرما ہے کہ اگر کوئی شخص غلط ہے ہاں تو اس کو سب کچھ اس دنیا میں ہی ملنا چاہیے۔ ہاں اب اگر ایک آدمی نے کسی کے ساتھ بدسلوکی کی، زیادتی کی، اچھا تو اب اس بدسلوکی اور زیادتی کی وجہ سے اگر ہم اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اور وہ شخص جو ہے اس کی وجہ سے متاثر ہو رہا ہے، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آدمی زیادتی یا ظلم کر رہا ہے یا بدسلوکی کر رہا ہے اس کی بس چھوٹ ہو گئی۔ کوئی اس کی بعض دفعہ پکڑ دنیا میں ہوتی ہے اور بعض دفعہ اس کی پکڑ دنیا کے علاوہ بھی ہوتی ہے۔ جی ہاں اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ ہمیشہ عذابی ہوتا ہے یا ہمیشہ آزمائشی ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، آزمائش بھی ہوتی ہے اور ایک ہی چیز آتی ہے، ٹھیک وہ ایک وقت میں کسی کے لیے عذاب، کسی کے لیے آزمائش بن سکتی ہے۔ اچھا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے بد انتظامی اگر ہمارا مزاج ہے، دیکھیں اس کی مثال ہے کہ ایک شخص ہے، اس نے اپنے گھر میں گیس کھلی چھوڑ دی، اس کے نتیجے میں اس کے گھر میں ایک دھماکہ ہوتا ہے، دھماکہ ہونے کے بعد آگ لگ جاتی ہے، کچھ چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اب وہ شخص یہ کہہ کہ یہ تقدیر الہی ہے، تو بات تو صحیح ہے کہ تقدیر الہی کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز دنیا میں نہیں ہوتی، لیکن اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اچھے کاموں کی تلقین کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کو احسن طریقے سے کرنے کا طریقہ رکھا ہے۔ چنانچہ اگر ایک شخص بے احتیاطی کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کے ساتھ کوئی وبال آتا ہے، کوئی مشکل پیش آتی ہے، تو وہ اس کے اس بد انتظامی کا بھی نتیجہ ہوتا ہے۔ ٹھیک اس کو صرف یہ کہہ دینا کہ بھئی یہ تو عذاب ہے یا پکڑ ہے، یہ صرف کہہ دینا کافی نہیں۔ آپ کے بد انتظامی یا آپ کی غفلت کی وجہ سے اگر کوئی چیز پیش آئی ہے تو اگرچہ وہ تقدیر الہی کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن ہم اس بات کے پابند ہیں کہ ہم اپنی بد انتظامیوں اور اپنے بد اعمالیوں کی طرف، دونوں کی طرف متوجہ ہوں۔ اگر اللہ کی طرف سے آزمائش آ رہی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح کی چیزیں لا رہے ہیں تو ہر شخص کو متوجہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بادل آتے تھے اور کافی بڑی تیز گھٹا آتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے آپ پریشان ہو جاتے تھے، اور آپ بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جو ہے وہ کبھی تشریف اندر لے جاتے، کبھی باہر لاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے تعلق کی وجہ سے یہ خیال ہوتا تھا کہ کہیں من جانب اللہ میری امت کے لیے کوئی سخت معاملہ تو نہیں پیش آ رہا۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین خود موجود ہیں، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرماتے تھے۔ اسی طرح جب کوئی آندھی آئے، طوفان آئے، اس کے موقع پہ جو بعض تلقین کی جاتی ہے تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ من جانب اللہ یہ چیزیں آزمائش بھی ہو سکتی ہیں،
من جانب اللہ یہ چیزیں اگر ایک غریب شخص ہے اس کا گھر گر گیا یا اس کے لیے مشکل آئے تو یہ ان لوگوں کے لیے جو اس کے ذمہ دار ہیں یا جن کو ان معاملات کو دیکھنا چاہیے ان کے لیے بہت بڑا امتحان ہے، کیونکہ آج تو وہ تو اپنا آرام سکون سے بیٹھے ہیں، لیکن ان سے پوچھا جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص کو اللہ نے میری امت کے معاملات کسی شخص کے سپرد کیے اور وہ غفلت کا معاملہ کرتا ہے، یعنی کہ ایک حاکم ہے، ایک منتظم ہے جس کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں سپرد کی اور وہ اس معاملے کے اندر غفلت کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کو نہیں چھوڑیں گے، یعنی اللہ کے یہاں اس سے بازپرس ضرور ہوگی۔ اس لحاظ سے اگر ہمارے یہاں بہت بڑا سیلاب آیا ہے اور اس طرح کی آفات آئی ہیں تو یہ آفات ہیں، اس میں من جانب اللہ پہلو پکڑ کا بھی ہوتا ہے، من جانب اللہ آزمائش کا بھی ہوتا ہے، اور ان لوگوں کے لیے خصوصاً جن لوگوں کو اس معاملات کو دیکھنا چاہیے تھا، جن لوگوں کو چاہیے تھا کہ وہ اس قسم کے امکانات سیلاب کے نتیجے میں جو تباہی ہو سکتی ہیں اس کو بچانے کے لیے کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں تو وہ کردار ادا کریں۔ یہ دونوں چیزوں کو اس طریقے سے دیکھا جائے تو بات واضح ہو جاتی ہے۔ کلیئر ہو گئی بات۔ انیس الرحمن صاحب کا سوال ہے کہ یہ جو دعائے سفر ہم پڑھتے ہیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، قرآن کریم کی آیت بھی ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے، صحابہ سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ بھی پڑھا کرتے تھے؟ جی ثابت ہے، ثابت ہے، جی ثابت ہے۔ کلیئر ہو گئی یہ بات۔ یہ اچھا، ان کا ایک اور سوال بھی ہے، وہ سوال یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنے فضائل اور خصائص نبوت بیان فرمائے ہیں وہ کیا ہیں؟ دیکھیے خصائص نبوت تو بہت سارے ہیں، خصائص نبوت پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فضائل ہیں اس پر تو بہت ساری کتابیں ہیں، شمائل نبویہ کے نام سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جگہ اپنی خصوصیات بیان فرمائی ہیں، اور جیسے مثال کے طور پہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے جامع کلمات کی نعمت عطا فرمائی، اوتیت جوامع الکلم۔ یہ اسی طرح ایک جگہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں بنی آدم کی جو بنی نوع انسانیت ہے میں ان کا سردار ہوں۔ اچھا مفتی صاحب، یہ جو آپ نے بات فرمائی ہے جوامع الکلم، اس کے کیا معنی ہے، ذرا واضح؟ جوامع الکلم کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو بیان کی جو نعمت ہوتی ہے کہ کوئی بات بیان کرے اس میں مختصر بات ہو لیکن بہت جامع ہو، سبحان اللہ، اس کے کہنے کی اللہ نے مجھے نعمت عطا فرمائی۔ چنانچہ حدیث پہ آپ نظر ڈالتے ہیں تو ایک دو جملے کی حدیث ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک پورے جہان معنی جو ہے پنا ہوتا ہے، یہ مطلب ہے جوامع الکلم، جامع کلمات۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور بات فرماتے ہیں کہ میں بنی نوع انسانیت کا سردار ہوں، انا سید ولد بنی آدم ولا فخر۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خصوصیت بیان فرمائی کہ اللہ نے میری رعب کے ذریعے مدد فرمائی ہے۔ اور اسی طرح یہ بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسجد زمین کو، پوری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا ہے اور طہارت کی جگہ۔ چنانچہ تیمم اور نماز انسان کہیں بھی پڑھ سکتا ہے، دنیا کے اور مذاہب کے مقابلے میں کہ جو یہاں پہ عبادت نمازیں صرف عبادت گاہ میں ادا ہوتی ہیں، ہمارے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق انسان نماز کہیں پہ بھی پڑھ سکتا ہے، صحرا میں، جنگل میں، کہیں پہ پڑھ سکتا ہے۔ تو اس طرح کی کچھ خصوصیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، خاتم النبیین ہونا آپ کی جو صفت ہے، سبحان اللہ، تو یہ آپ کے جو یہ اس طرح کے جو خصائص ہیں جو کہ آپ کو دیگر انبیاء سے ممتاز کرتے ہیں۔ مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا، مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا آپ کے لیے، اور آپ صدقہ نہیں لیتے، صدقہ قبول نہیں فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جو ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ آپ کی خصوصیات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، تو بہت زیادہ روایات میں ملتی ہیں، تو بعض حضرات نے اس پر پوری کتابیں لکھی ہیں۔ تو شمائل نبویہ اور خصائص نبویہ کے نام سے اگر یہ کتابیں تلاش کریں، اب تو انٹرنیٹ پہ بھی میسر ہیں، تو اس کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ساری چیزیں مل جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ آپ نے ایک بات فرمائی، میں چاہ رہا ہوں ذرا اس کو اب آسان الفاظ میں کھول دیجئے کہ حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، تو یہ حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، کیا معنی ہے اس کا؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا روز ہوگا اور کسی شخص کی کوئی مجال نہیں ہوگی تو لوگ سب سے پہلے انبیاء کی خدمت میں حاضر ہوں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں کہ اللہ تعالیٰ حساب کا معاملہ شروع کرے۔ تو سارے انبیاء بالآخر ایک پر تفصیلی روایت اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پھر سب جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست کریں گے کہ آپ
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ حساب شروع کیا جائے، تاکہ جو ایک عجیب و غریب قسم کی کیفیت اور خوف کا عالم ہے اور لوگ کھڑے ہیں اللہ کے منتظر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا سے بات شروع کریں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو عجیب و غریب حمد و ثنا کے الفاظ تعلیم فرمائیں گے جس میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ تو قیامت کے دن حمد اللہ کی بیان کرنے والے اور سب سے بڑا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرنے والے کا جو مظہر ہوگا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہوگی۔ چنانچہ آپ کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا اس معنی میں دیا جائے گا کہ معلوم ہوگا اگر آج کوئی اللہ کی حمد و ثنا کرنے کا حق ادا کر رہا ہے تو وہ آپ کی ذات گرامی ہے۔ اسی طریقے سے مقام محمود کے بارے میں عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اور ہم اذان کے بعد دعا بھی کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نہایتی عالی شان اور بڑا مرتبے والا جو مقام ہے، مقام محمود، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز کیا جائے گا۔ اسی طرح حوض کوثر جو ہے اس کے اندر جو ساقی کوثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن شفاعت بڑے پیمانے پر کرنے کی اجازت دی جائے گی کہ آپ اپنی امت کی شفاعت فرمائیں، اسی لیے آپ کے لیے شافع محشر کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کی خصوصیات ہیں، یعنی شفاعت کی خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی معنی ہے کہ آپ کے پاس سب سے بڑی شفاعت کا حق ہوگا۔ ویسے بعض روایت میں ملتا ہے کہ اوروں کو بھی شفاعت کا حق ہوگا، اس میں حافظ قرآن بھی ہوگا، عادل بادشاہ بھی ہوگا، لیکن جو شفاعت کا سب سے بڑا جو معاملہ کریں گے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انجام دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے جڑا ہوا ایک سوال میں آپ کی اجازت سے رکھنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ جتنے انبیاء تشریف لائے انہوں نے اللہ کی حمد کی، توحید بیان فرمائی، وہ آدم علیہ السلام سے لے کر مسیح علیہ السلام تک۔ سوال اب آ رہا ہے سامنے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر مسیح علیہ السلام تک جو حمد بیان کی گئی، وہ ایک طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں وہ کون سی ایسی حمد باقی تھی اللہ کی جس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، اور آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ جی، یعنی سارے انبیاء نے، یعنی اگر آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تھے جی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کرام کی امامت کا شرف حاصل ہوا۔ جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء اس معنی میں ہے کہ سارے انبیاء کی سردار، اگرچہ آپ سب سے آخر میں آئیں لیکن سرداری آپ کے پاس ہوگی۔ چنانچہ جو کمالات حمد ہیں یا اللہ کے امت کے کمالات ہیں، چنانچہ آپ دیکھیں کہ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ میری خواہش ہے کہ میری امت میں اضافہ ہو، کیونکہ قیامت کے دن کثرت امت، تو آپ کثرت امت کے اندر بھی انشاءاللہ سب سے آگے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام حمد میں بھی سب سے آگے ہیں، اور اسی طریقے سے دنیا کے اندر اللہ کے نظام کے نافذ کرنے کے معاملے میں بھی آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے آگے ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام معاملات کے اندر آگے ہوں گے، اور حمد جو ہے وہ بیان عبدیت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عبداللہ سب سے بڑے اللہ کی بندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ امتیاز دیں گے، چونکہ آپ بنی نوع انسانیت کے سردار بھی ہوں گے، انبیاء کرام کے امام بھی ہوں گے، اور وہاں پہ آپ شافع محشر بھی ہوں گے، اور آپ ساقی کوثر بھی ہوں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ جو امتیازی چیزیں دی جائیں گی ان میں سے ایک امتیاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو حمد کا جھنڈا ہوگا وہ چیز ہوگی، جس سے آپ کی ذات گرامی قیامت کے دن ممتاز ہوگی۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت، کچھ دنیا میں خصوصیات ہیں، کچھ اخروی خصوصیات ہیں۔ جو دنیاوی خصوصیات ہیں کچھ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اور کچھ اخروی خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک خصوصیت مقام محمود اور یہ لواء حمد کا جو مسئلہ ہے۔ رضیہ فرمان صاحبہ ہیں لاہور سے۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان ماں کا کیا کردار ہونا چاہیے، کیونکہ ایک نسل اس کے ہاتھوں پروان چڑھتی ہے۔ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کل ہمارے یہاں اچھی ماؤں کی کمی ہوتی جا رہی ہے، اس سے ہمارے معاشرے پر کیسا اثر پڑے گا، تفصیلاً بیان فرما دیجئے۔ انیق صاحب، یہ سوال اس لحاظ سے کافی بڑا اور اہم سوال ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام کے ذریعے جو پیغام لوگوں کو پہنچاتے ہیں وہ یہ ہے
کہ ہمارا دین ہم سے کس طرح کے لوگوں کا تقاضا کرتا ہے، اور ایک پیغام جو ہم اس پروگرام سے مستقل پہنچاتے ہیں کہ انسان کی تربیت کا جو سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے وہ گھر سے، ماں باپ سے شروع ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا ایک باپ کیسا ہونا چاہیے، ایک ماں کیسی ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد خاندان کیسا ہو، پھر اس کے بعد معاشرہ کیسا ہو۔ اگر گھر کے اندر یہ دونوں افراد، ماں باپ میں سے دونوں یا کوئی ایک ناقص ہے، یعنی ناقص سے مراد ہے کہ جو کم سے کم تقاضا ہے وہ پورا نہیں کرتا، تو پھر وہ بچے یا وہ افراد اچھے تیار نہیں ہوتے، پھر ان سے جو خاندان بنتا ہے وہ بھی اچھا نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس وجہ سے ساری دنیا کے اندر، یہ صرف ہمارا دین ہی نہیں کہتا، بلکہ جتنے بھی ہمارے یہاں تربیت اولاد کے حوالے سے اور یہ جو پیرنٹنگ کے حوالے سے جسے ہم کہتے ہیں کہ ماں باپ کیسے بنا جائے، اس کے حوالے سے جتنی بھی ہمارے یہاں آج کل گفتگو ہوتی ہے، علمی رخ پر اس پر کام ہے، چاہے وہ دینی تقاضے کے تحت ہو یا عمومی ہو، وہ سب اس بات پہ متفق ہیں کہ ماں باپ کا ایک بہت جامع اور بہت اہم کردار ہوتا ہے، اور وہ اولاد کی تربیت کے اندر 3 طرح کے کام بہت ضروری ہیں کہ جو کرنے چاہیے۔ ایک تو جو جسمانی تقاضے ہیں، ظاہر ہے کہ ماں باپ پالتے ہیں بچوں کو، تو جسمانی تقاضوں کے تحت ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا، ان کی صحت کا خیال رکھنا، صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، اور ان کے کھیل کود کے حوالے سے، سونے جاگنے کے حوالے سے، تو ایک تو یہ ہے کہ اولاد کی اس حوالے سے ایک تربیت ہو، اور دوسرا درجہ آتا ہے کہ اولاد کی تعلیم کے حوالے سے اور تربیت کے حوالے سے ان کا خیال رکھا جائے، اور تیسرا آتا ہے کہ جب وہ باشعور ہو جائے تو پھر اس کے روزگار اور اس کی شادی بیاہ کے حوالے سے جو ذمہ داریاں وہ پوری کی جائیں۔ اس میں جو ہمارا بیچ والا مرحلہ ہے جسے ہم تعلیم و تربیت کہتے ہیں، یہ اس لحاظ سے اہم ہوتا ہے کہ جو پہلا مرحلہ ہے جس کا تعلق جسمانی صحت اور نشو و نما سے ہے، اس کے اندر تو انسان بہرحال کسی نہ کسی درجے سے اس کو اپنے وسائل میں رہتے ہوئے مینیج کرتا ہے، ان کو کھانا پینا دینا، لباس دینا، ان کو صفائی ستھرائی کا سکھانا، سونے جاگنے کے حوالے سے، کھیل کود کے حوالے سے۔ تو یہاں پر تو ہمارے یہاں عموماً خاص طور پہ جو شہر میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے یہاں کافی چیزیں بہتر ہوتی ہیں، لیکن جہاں تک تعلیم و تربیت کا معاملہ ہے، عام طور پہ وہاں پر ہمیں کمی دکھائی دیتی ہے۔ تو ایک جو ایک اچھی ماں ہے، وہ نہ صرف یہ کہ اولاد کی جسمانی ضرورتوں کو پورا کرتی ہے، ان کے کھانے پینے کا، ان کے صحت کا، ان کے کھیل کود کا، ان چیزوں کا خیال رکھتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کی تعلیم اور تربیت دونوں کا۔ ہمارے ہاں آج کے دور میں جتنے بھی سماجیات پر لکھنے والے لوگ ہیں، وہ تقریباً ایک نقطے پہ متفق ہیں کہ آج کے دور میں تعلیم تو کافی ہے لیکن تربیت کی کمی ہے، کیونکہ اگر ہم پچھلے 50-100 سال پہ نظر ڈالیں تو ہمیں خاندانوں میں، پورے پاکستان کے اندر دیہات زیادہ بڑا ہے، اور آج بھی یہ حال ہے کہ دیہات میں اور شہروں میں بھی آج سے 50 سال یا 70 سال پہلے کی جو خواتین تھیں وہ بہت زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوتی تھیں۔ آپ کو خال کوئی پی ایچ ڈی ملے گا، ماسٹرز بھی نہیں ملتی تھی، ایک عام سی ان کی تعلیم ہوتی تھی، کسی نے میٹرک کیا ہوتا تھا، کسی نے انٹر کیا ہوتا تھا، حد سے حد ہوتا تھا تو گریجویشن، لیکن وہ تربیت ایسی تھی ان کی عالی شان کہ وہ ایک پوری نسل جو ہے ان کی تربیت سے سیکھتی تھی۔ گاؤں دیہات کے اندر تو یہ تک تھا کہ خواتین کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، لیکن پورے خاندان کو وہ تربیت دے کے کھڑا کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تعلیم ایک الگ چیز ہے، تربیت ایک الگ چیز ہے۔ تربیت کیا کرتی ہے؟ تربیت انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے نفسانی تقاضے رکھے ہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر مال کی محبت رکھی ہے، انسان میں غصہ رکھا ہے، اس میں خواہشات رکھی ہیں، ان کی تہذیب کرتی ہے تربیت، اور سکھاتی ہے کہ کہاں پر آپ نے کیا چیز کرنی ہے۔ اس کے مقابلے میں، غصے کے مقابلے میں تحمل سکھاتی ہے، خواہشات، مال کمانے کی حوث کے مقابلے میں قناعت سکھاتی ہے، اجتماعیت سکھاتی ہے، انفرادی طور پہ رہنے کے بجائے۔ اگر یہ تربیت کم ہوتی ہے تو پھر خاندان بھی بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، خاندان بکھرے ہوئے ہوتے ہیں تو معاشرہ بکھرا ہوتا ہے، معاشرہ بکھرا ہوتا ہے تو پھر وہ حال ہوتا ہے جو آج ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے ایک ماں کا کردار اور ایک باپ کا کردار صرف اولاد کی جسمانی ضروریات اور ان کو پال پوس کے بڑا کر دینا، یا ان کو اسکول بھیج کر اس قابل کر دینا کہ وہ دنیا کے تقاضوں کے تحت جو تیسرا مرحلہ آتا ہے کہ ان کی شادی ہو اور وہ معاشرے کا ایک فرد بن کر اپنی زندگی شروع کریں، اس قابل بنا دیا کہ بھئی تم کمانا شروع کر دو۔ تو اس وجہ سے تربیت کے اندر ہمارا دین کے جو تقاضے ہیں وہ بھی شامل ہونے چاہیے، معاشرتی تقاضے بھی، سیوک سینس بھی۔ ہم اکثر جب ہم بیٹھتے ہیں مختلف مجالس میں تو ہم گفتگو کرتے ہیں، نہیں صاحب آپ زیادہ سابقہ پڑتا ہے
کہ آخر کیا وجہ ہے کہ لوگوں کا معیار اخلاق آج سے 15 سال پہلے کچھ اور تھا، آج کچھ اور ہے، اور خاص طور پہ سوشل میڈیا آنے کے بعد لوگ جھوٹ بولتے ہیں، لوگ گالیاں دیتے ہیں، تحمل و برداشت نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ کہیں پر ہمارے یہاں ایک دوسرے کو تواصی بالحق یا تواصو بالحق و تواصو بالصبر نہیں نظر آ رہا. ٹھیک ہے، یہ آپ بات فرما رہے ہیں، معافی جی آپ کی بات کٹ رہی ہے، یہ پورے معاشرے کا حال، بربادی جو ہو رہی ہے معاشرے میں، لیکن یہاں فوکس کیا گیا ہے ماں پہ. جی آپ نے بڑی اچھی بات فرمائی کہ والدین کی ذمہ داریوں میں سے یہ بات ہے کہ اس کا خیال رکھیں، اولاد کی ضرورتیں کیا کیا ہیں، لیکن تربیت بھی، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ضروری ہے. مفتی صاحب، ہمارے والدین نے جس طرح ہماری تربیت کی یا توجہ دی بھرپور، کیا ہم اس انداز میں اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہیں؟ یہی میں عرض کر رہا ہوں انیس صاحب کہ ہمارے یہاں کیا وجہ ہے کہ 50 سال پہلے کے لوگوں کی تربیت تعلیم کے باوجود اچھی ہوتی تھی، جی، تعلیم نہ ہونے کے باوجود، نہ ہونے کے باوجود، اور آج تعلیم زیادہ ہونے کے باوجود تربیت میں وہ بات نہیں ہے. تو کہیں کمی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کمی یہ ہے کہ ہمارا جو خاندان یا جسے ہم گھر کہتے ہیں، جی گھر کے اندر جو ہمارا گھر کا یونٹ ہوتا ہے جس کے اندر ماں ہوتی ہے اور باپ ہوتے ہیں، ان کی تربیت میں کچھ کمی آئی ہے. لہٰذا تربیت کی طرف وہ توجہ دینا، حلال اور حرام کی تعلیم دینا، ان کے ساتھ اولاد کے ساتھ وقت بتانا، اور اس چیز کی فکر دینا کہ تمہارے اندر تحمل ہو، اخلاق ہو، بڑوں کی تعظیم ہو، چھوٹوں کا خیال رکھو، اجتماعیت رکھو، لڑائی جھگڑے سے بچو، ان چیزوں کی طرف توجہ کم ہوئی ہے. اور انیق صاحب، معاشرے جو ہیں وہ دولت پہ نہیں اکٹھے ہوتے، معاشرے صحت مند معاشرے اکٹھے نہیں ہوتے، معاشرے اکٹھے ہوتے ہیں اخلاقی. جب آپ کا پیکر اخلاقی بنتا ہے تب معاشرے اکٹھے ہوتے ہیں، معاشروں میں اتحاد پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر معاشروں کے اندر صرف یہ سکھا دیا جائے کہ تمہیں کمانا ہے، ٹھیک، تمہیں آگے نکلنا ہے، تمہیں سب سے آگے جانا ہے، ٹھیک، اجتماعیت کی کوئی فکر نہ ہو، اخلاق کی کوئی فکر نہ ہو، تمہارے پاس بڑا گھر ہو، بڑی گاڑی ہو، معاشرے میں تمہارا سماجی مرتبہ ہو، اس کے لیے اگر تمہیں باہر نکلنا پڑے، لڑنا پڑے تو لڑو، جی تو اس کے نتیجے میں جو معاشرہ پھر پروان چڑھ کے باہر آتا ہے، جی وہ معاشرہ ایک دوسرے کا خیال رکھنے والا غمخوار معاشرہ نہیں ہوتا، وہ خود غرض معاشرہ ہوتا ہے، لوٹ کھسوٹ کرنے والا معاشرہ ہوتا ہے. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ماں سب سے پہلا جو تربیت آتے، اور یہ بات سب جانتے ہیں کہ چونکہ بچہ زیادہ وقت ماں کے پاس گزارتا ہے، تو بچے کی جو تربیت ہے اس کا بڑا حصہ خصوصاً چھوٹی موٹی چیزوں کا جو گھریلو ہیں گھر کے اندر کی، وہ ماں کا ہے. اور معاشرے کے ساتھ متعارف کرانا، معاشرے میں میل جول کرانا، وہ جو ہے باپ کا ہے. اور ایک اور بات انیق صاحب، جو آج کل جو ہمارے یہاں ماں باپ کی تربیت کے حوالے سے جو بعض پروگرام اور ریسرچ ہو رہی ہے، پیرنٹنگ وغیرہ جسے ہم کہتے ہیں، جی اس کے اندر ایک بات بہت اہم نوٹ کی جاتی ہے، اور ہمارے یہاں جتنے بھی اس کے ایکسپرٹ ہیں وہ جب ماں باپ کے ساتھ سیشن کرتے ہیں یا تربیت اولاد کا سیشن کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، اور وہ ہے وہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ماں باپ کا اپنی اولاد کے ساتھ وقت گزارنا. وہ یہ کرتے ہیں کہ صبح اٹھ کے آپ نے بچے کو 2.5 سال 3 سال کی عمر سے اسکول بھیج دیا، صبح اٹھ کے یونیورسٹی بھیج دیا. 2.5 سال کی عمر سے جب بچہ جانا شروع ہوتا ہے تو تقریباً آج کل کے دور میں وہ 25 سال 24 سال کی عمر تک پڑھتا ہی رہتا ہے. تو ایک بہت بڑا دن کا حصہ وہ باہر گزارتا ہے. اس کے آنے کے بعد کیا ماں باپ اس کے ساتھ تربیت کے حوالے سے کوئی وقت گزارتے ہیں کہ تم نے کیا پڑھا، کیا سیکھا، کیا کرتے ہو؟ تو یہ وقت ہمارے یہاں نہیں گزارا. وہ کہتے ہیں بھئی یہ تو اس کا ہے، اور اگر بہت زیادہ پڑھائی میں ناقص ہے تو ٹیوشن سینٹر بھیج دو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض تربیت کی ذمہ داریاں ماں باپ نے پیسے دے کر اداروں کے حوالے کر دی ہیں، جو کہ عملاً ممکن نہیں ہے. پھر رہ جاتا ہے ان کے ہاتھ میں رحم و کرم پر معاشرہ، باہر کے لوگ، میڈیا اور سوشل میڈیا. تو جو اصل کردار ہے، تو آج کل ہمارے یہاں جو تلقین کی جاتی ہے کہ آپ اولاد کے ساتھ وقت گزاریں. جیسے بعض خاندانوں میں یہ رواج تھا، وہ کہتے تھے کہیں پر بھی جاؤ، کھانا ہم نے سب نے ساتھ مل کر کھانا ہے. نماز کا وقت ہوگا تو کوئی ایک نماز اگر گھر کے اندر بچیاں ہیں، خواتین اور آدمی کی نماز چھوٹ گئی، باہر مسجد میں نہیں پڑھ سکا، اس نے اعلان کہ آج ہمارے گھر میں جماعت سے نماز ہوگی. ہم 2 باتیں دین کی سیکھیں گے، 2 باتیں اخلاق کی سیکھیں گے، کچھ سیوک سینس سیکھیں گے. اولاد کے ساتھ بٹھا کر کہا کہ بھائی سگنل کی لائٹ پر رکنا، پڑوسی کو تمہارے قول و فعل سے تکلیف نہ ہو. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کو ماں باپ اپنی اولاد کے اندر گھساتے ہیں، ماں گھساتی ہے روزانہ بول بول کے، تب وہ جا کر جب 25 سال کا ہے، 26، اور اپنے کردار کو گواہ بنا کر. اب اگر اس میں غفلت ہوگی اور آپ ہر چیز دوسروں کے حوالے کریں گے تو پھر آپ بعد میں لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جی میرا بیٹا بڑا ہو کے ایسا بن گیا ویسا. وقت لگانا چاہیے. اور لوگ ہمارے یہاں کیا سمجھتے ہیں
کہ اگر میں کما کر اپنی اولاد کو اچھے اسکول بھیج رہا ہوں، اچھے ٹیوشن سینٹر بھیج رہا ہوں، اچھے اس کو ہم نے گیجٹس دلائے ہوئے ہیں، اس کے ہاتھ میں اچھا موبائل، اچھا لیپ ٹاپ، اچھا ٹیبلیٹ ہے، تو بس سب کچھ صحیح ہے، ایسا نہیں ہے. سب سے قیمتی چیز ہے وقت. اور آپ روزانہ 10 منٹ یا ہفتے میں 2 گھنٹے یا کوئی ایسا ٹائم ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ سے کیا سیکھیں. اور آج کے دور میں خصوصاً ایک تعلق قائم ہو، دوستانہ تعلق ہو، اس طرح کا تعلق ہو، تاکہ ان کو یہ معلوم ہو کہ ہماری ان چیزوں کا جواب ہمیں گھر سے ملے گا، ہمیں کہیں اور نہیں جانا پڑے گا. ماں اور باپ بننا ایک ذمہ دارانہ عمل ہے. اللہ ایک عہدے پر فائز کر رہا ہے. پوچھا جائے گا کہ تربیت کیسے کی تھی اولاد کی. قرآن کریم کی بہت ساری آیات اس ذیل میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ اکبر، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اور بہت ساری آیات قرآن کریم میں موجود ہیں. لیکن محض ماں اور باپ بن جانا کافی نہیں ہوتا، اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہونا پڑتا ہے کہ اللہ تو نے ہمیں والدین کے درجے پر فائز کیا. بالکل ایسے جس طرح تربیت ہوتی تھی 40-50 سال پہلے، آج وہ تربیت کہاں ہے؟ مفتی صاحب کچھ ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں. مفتی صاحب کی خدمت میں پہلا سوال. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے آج کہ صادق اور امین کا کیا مطلب ہے؟ آج کل ہمارے معاشرے میں ہر کوئی اپنے آپ کو صادق اور امین سمجھتا ہے. عجیب سوال ہے. دیکھیں، صادق اور امین اصل میں بحث ہمارے یہاں شروع ہوئی کہ پاکستان کے آئین کے اندر ایک جو شق ہے وہ یہ کہتی ہے کہ صادق اور امین ہونا چاہیے آدمی کو جو منصب پہ بیٹھتا ہے آ کر. ٹھیک. اور یہ کوئی ایک انوکھی بات نہیں ہے انیق صاحب، یہ تو ایک بنیادی انسانی تقاضا بھی ہے اور دین کا تقاضا بھی ہے. بالکل. کہ ایک آدمی جس کو ہم کسی منصب پہ لا کے بٹھاتے ہیں وہ آدمی آنیسٹ ہونا چاہیے اور سچا ہونا چاہیے، دیانتدار ہو اور سچائی سے کام لیتا ہو. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس کا کوئی پیمانہ ایسا آج تک دنیا میں بنا نہیں کہ جس کی بنیاد پر آپ کہہ سکیں کہ یہ آدمی 100% سچا ہے یا 100% جھوٹا ہے. ہم ایک مجموعی طور پر جب کسی کو صادق یا امین دیکھتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا بڑا آسان ہے. سیرت سے ہمیں اس کی تعلیم ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری قوم کو جمع کر کے فرمایا کہ تم یہ بتاؤ، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پہ حملہ کرنے آ رہا ہے، تم تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا. ہم نے آپ کو سچا اور دیانتدار پایا. تو آپ نے پھر فرمایا کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں، اور پھر آپ نے وحی کی تعلیم ان کو دی جو یا ایھا المدثر قم فانذر کے تحت. تو جو آدمی دیانتدار ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، اس کے بارے میں معاشرے میں ایک تصور ہوتا ہے کہ سچا اور دیانتدار آدمی جھوٹا نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے منہ سے ایک لفظ بھی غلط نہیں نکلا، بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں جو غالب عنصر ہے وہ سچائی کا ہے، وہ غالب عنصر ہے وہ دیانتداری کا. ہو سکتا ہے ایک آدھ چیز اس سے ایسی بے احتیاطی بھی ہو گئی ہو، اور اس کے مقابلے میں کسی شخص کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا غالب عنصر بے ایمانی کا ہے. ہو سکتا ہے وہ تھوڑی بہت دیانتداری بھی کر لیتا ہو. تو صادق اور امین سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک شخص کے بارے میں تصور قائم ہے، یا عدالت نے اس کو کسی جرم کا مرتکب قرار دے دیا ہے، یا اس کے بارے میں اس طرح کی تصدیق ہو چکی ہے عوامی سطح پر کہ آدمی جھوٹ بولتا ہے یا آدمی بددیانتی کرتا ہے، تو پھر اس کو صادق اور امین نہیں سمجھا جائے گا. اور وہ کسی عوامی عہدے کا مستحق عوامی عہدے کا مستحق نہیں، ہمارے قانون کے مطابق، ہمارے آئین کے مطابق. یہ بنیادی ایک تصور ہے صادق اور امین. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اشارہ بھی فرمایا. تو جب آپ نے بات فرمائی کہ میرا کردار ہم نے آپ کی زبان پر کبھی جھوٹ نہیں آتے دیکھا، امانت میں خیانت آپ سے کبھی مرتکب نہیں ہوئے، بلکہ اپنے کردار کو حجت بنا رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن کریم کی آیت کہ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، تم ہی میں عمر گزاری، تم نے مجھے کیسا پایا؟ سچا پایا، امین پایا. جب میں سچ بولتا ہوں، کبھی میری زبان پہ تم نے جھوٹ نہیں سنا، تو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ معبود ہے، یہ مصنوعی بت ہیں، یہ مصنوعی معبود ہیں، تو وہاں بھی میں سچ بول رہا ہوں. لیکن اسٹیٹس کو برقرار رکھنا ہے. باپ دادا کو ہم نے ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا. تو صادق اور امین ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشنی لے کہ میں بھی، میری زبان پہ کبھی جھوٹ نہیں آئے گا. اور صرف سچ بولنا مفتی صاحب کافی نہیں ہوتا، ہر معاملے میں سچا رہنا، ہر معاملے میں سچا رہنا اور دیانتدار. اور ساتھ ساتھ یہ بھی انیق صاحب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ قیامت سے پہلے
جو پہلے جو قیامت کی نشانیوں میں سب سے پہلے جو چیز نکالی جائے گی، دنیا میں سے اٹھائی جائے گی، وہ ہوگی دیانت. جی. یعنی کہ لوگوں میں دیانتداری ختم ہو جائے گی. جی. اس وجہ سے ہمیں اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ دیانتداری کا عنصر لوگوں میں ختم ہوتا جا رہا ہے، سچائی کا ختم ہوتا جا رہا ہے. تو صادق اور امین، اور پھر ہمارے یہاں جو جس قسم کی سیاست میں گرما گرمی ہے، اس کے نتیجے میں صادق اور امین کا جو ایک قانونی تقاضا ہے وہ بھی ایک کھلواڑ بن کے رہ گیا ہے. اور تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ صادق اور امین کے جانچنے کا جو پیمانہ ہے وہ عدالت، اب ظاہر سی بات ہے کہ سیاسی نظام میں اس کا کیا ہو سکتا ہے، تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ عدالتی طور پر سزا کسی شخص کو دی گئی ہو یا عدالت نے کسی کو مجرم قرار دے دیا ہو، اس کے بارے میں چیز ثابت ہو جائے تو پھر وہ صادق اور امین کے برخلاف ہوگا. تو اس لحاظ سے اس کو دیکھ لینا چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مفتی صاحب ایک سوال کم از کم اور لے لیتے ہیں. اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں. مفتی صاحب میرا یہ سوال ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں رات میں گھر میں جھاڑو لگانے سے تنگ دستی آتی ہے، کیا یہ بات شرعی طور پر درست ہے؟ ہم نے بھی یہ سنا ہے کہ رات کو جھاڑو نہیں لگاؤ گھر میں، غربت آ جاتی ہے. اچھا، یہ بات تو میرے علم میں نہیں ہے، ایسا دین کا تو تصور نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ باتیں مشہور ہوتی ہیں، مشہور ہو جاتی ہیں. اور شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ اگر کسی نے دن بھر گھر میں جھاڑو نہیں لگائی تو پھوڑ پنے کی دلیل ہے یہ، شاید اس لیے انہوں نے کہ معاشرتی مسئلہ ہے، معاشرتی اس کو مسئلہ ہے. دینی مسئلہ نہ بنا. کوئی دینی مسئلہ نہیں ہے کہ جھاڑو لگانے سے غربت ہوگی، خدا نخواستہ سے. مفتی صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار، بڑا ممنون آپ تشریف لائے. خواتین و حضرات، یہ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہم نے رکھے ہوئے ہیں. آپ کے سوالات ہوتے ہیں جو آتے ہیں ہمارے پاس ای میل کے ذریعے، خطوط کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، اور کچھ سوالات ہم ریکارڈ کرتے ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر، اور وہ ویڈیو کوسچنز وہ بھی ہم رکھتے ہیں مفتی صاحب کی خدمت میں، تاکہ ہمارے مسائل کا حل ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں ملتا رہے. ہمارا دین مکمل ہے، کوئی ایک مسئلہ بھی نہیں اس کائنات کا کہ جس کا حل ہمارا دین پیش نہ کرتا ہو. مفتی صاحب کا ایک بار پھر شکر گزار آپ تشریف لائے. پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں سب سے بڑا ذاتی جوہر حسن اخلاق ہے. سب سے بڑا ذاتی جوہر حسن اخلاق ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.